السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارکہ۔ غسل میں پورے بدن پر پانی پہنچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو۔ غسل میں پورے بدن پر پانی کا پہنچانا فرض ہے، اس لیے خصوصاً سر کے بالوں، داڑھی وغیرہ کی جڑ میں پانی پہنچانا چاہیے، اور عورتوں کو اپنے بال کھول کر غسل کرنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ ایمان مفصل۔ ایمان لایا اللہ پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لائے، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ دین میں نماز کی اہمیت۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو، اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ پانچوں نمازیں ادا کرنے پر خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو وقت پر پابندی سے ادا کرے گا تو اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو اسے پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ دنیا میں سادگی اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم جب قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو بس تمہارے لیے اتنا ہی مال کافی ہے جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھنا، اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑے کو پیوند لگا کر استعمال کرتے رہنا۔ مسواک کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مسواک ضرور کیا کرو، کیونکہ اس سے اللہ کی خوشندی حاصل ہوتی ہے اور آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ جنتیوں کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں لوگ کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تو پیشاب پائخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک چھینکیں گے، بلکہ ان کا کھانا اس طرح ہضم ہوگا کہ ڈکار آئے گی، وہ جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی، اور ان کو اللہ کی ایسی تسبیح اور تکبیر بتائی جائیں گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لیے سانس لینا آسان ہوتا ہے۔ اہل جنت کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اہل جنت ایسے عیش و راحت کے مزے لے رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور جو وہ طلب کریں گے ان کو ملے گا۔ اہل جنت کو خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکار کر یہ کہے گا، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے،
تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی محتاج نہ ہوگے۔ قرآن پر ایمان لانا۔ اے ایمان والو، اللہ کی ذات، اس کے رسول اور اس کی کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، جس کو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو ان سے پہلے نازل کی جا چکی ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب سمجھنا اور اس کے حرف بحرف صحیح ہونے کا یقین رکھنا فرض ہے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، اور روزی تو آپ کو ہم دیں گے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاری کا۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرے اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے، اس کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردے کی طرح ہے۔ اللہ کے واسطے محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، جب قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔